آج ہم اولاد آدم ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، گناہوں اور خطاؤں کے ارتکاب کے بعد جس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ابلیسی ہوتا ہے۔ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بس سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب اس نے نافرمانی کی، واستکبر وکان من الکافرین، اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی سکونت پذیر ہو جاؤ الجنہ، جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ پیو جو چاہو جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر جو میں نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ہم بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے بھی معصیت کا رویہ اختیار کیا اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کی معصیت ہوئی، تو وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک کو نبی کا درجہ ملا اور دوسرا راندہ درگاہ ٹھہرا؟ آئیے کلام اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا وہ بنیادی فرق ہے جس نے آدم علیہ السلام کو نبی کا درجہ عطا فرمایا اور ابلیس جو ہے وہ رجیم یعنی راندہ درگاہ ٹھہرا۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اعتراف گناہ، اعتراف معصیت، تو سب سے پہلی چیز توبہ کی طرف جو لے جاتی ہے وہ اعتراف ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آدم کے ہاں اعتراف گناہ اور سچی توبہ ملتی ہے۔ اب آئیے ابلیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعزازی طور پر فرشتوں میں شامل تھا، وہ جن تھا، اسی لیے اس نے، تو وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مکالمہ نقل کیا ہے سورۃ الاعراف میں، قال ما منعک الا تسجد، کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس نے حجت کرنی شروع کر دی، تعویلات پیش کرنی شروع کر دی، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے جو اوپر جاتی ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے آپ نے مٹی سے، گارے سے پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ فرمایا قال اسجد لمن خلقت طینا، شیطان کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا؟
تو ابلیس کے ہاں ہٹ درمی، ڈھٹائی اور تعویلات ملتی ہیں۔ آج ہم اولاد آدم ہونے کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، گناہوں اور خطاؤں کے ارتکاب کے بعد جس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ابلیسی ہوتا ہے۔ شرک کا ارتکاب، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ سے بدسلوکی، نہ صرف جھوٹی گواہی دینا بلکہ دوسروں کو جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ کرنا، غصہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تکبر جیسے کبائر اور روزانہ کی بنیاد پر بے شمار صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں، اور توجہ دلانے پر آدم کی سنت کو اپنانے کے بجائے طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور معذرت اور استغفار اور توبہ جیسے اللہ کے پسندیدہ اعمال سے دور رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو مراسم میں عبودیت تو بڑی تندہی سے انجام دیتے ہیں اور ظاہری وضاحت کے اعتبار سے بعمل بھی لگتے ہیں، لیکن لوگوں کے معاملات میں دین اسلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق میں کوتاہی برتتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا اور توجہ دلانے پر طرح طرح کی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کے معاملات میں کل قیامت کے دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعمال کے ذریعے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو بندوں کے معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ایسے میں دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق بقدر نیکیاں دی جائیں گی، اور پھر اگر دوسروں کے حقوق چکانے میں پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے حقوق کے بقدر حقدار اور مظلوموں کی گناہ جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ اس سے لے کر اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ ثلاثہ، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال الاشراک باللہ، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متکئا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فقال الا وقول الزور، اور قول الزور بھی یعنی جھوٹی گواہی یا پھر جھوٹی بات یا جھوٹ، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں، کبائر میں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور لوگوں کے معاملات میں خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم معاملات نہیں کرتے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو پکڑ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کرنا کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر بنی آدم خطا کا پتلا ہے، خطا اس سے ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فحش کام ہو جاتے ہیں، وخیر الخطائین، غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو گناہ پر پشیمان ہو کر توبہ کرنا ہمارے باپ یعنی آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور توبہ نہ کرنا اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرنا ہمارے باپ دادا کے اولین دشمن ابلیس یعنی شیطانی عمل ہے۔
اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم خطاؤں کے بعد اپنے باپ کی سنت کو اپنائیں یا اعاذ باللہ اپنے ماں باپ کے اولین دشمن کا طریقہ اختیار کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والخطيئة واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.